نو ربیع الاول ایک ایسی تاریخ ہے جس کے گرد شیعہ حلقوں میں طرح طرح کے دعوے اور روایات پائی جاتی ہیں۔ مختلف کمیونٹیز اس دن کو مختلف انداز میں مناتی ہیں اور اس کی اصل اہمیت پر کوئی متفقہ رائے موجود نہیں ہے۔ ذیل میں ہم اس دن کے بارے میں بیان کی جانے والی اہم آراء اور ان کے ساتھ جڑی مشکلات پر تفصیل سے نظر ڈالیں گے۔ اس دن کی اہمیت کے بارے میں کم از کم 4 یا 5 رائیں پیش کی گئی ہیں۔ امام حسن عسکری کی وفات کے بعد امام مہدی کی امامت کا آغاز، دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب کی وفات، کربلا کے سپہ سالار عمر بن سعد کی موت، مختار ثقفی کا امام حسین کے قاتلوں سے انتقام لینے کا دن، ان سب کو کسی نہ کسی طرح سیدہ فاطمہ کی خوشی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور نظریہ دوسرے خلیفہ کی موت سے متعلق ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی ایک رائے پر اکثریتی اتفاق موجود نہیں، اور یہ عدم اجماع بذات خود سوالات کو جنم دیتا ہے، کیونکہ جب کسی معاملے میں اصل حقیقت جاننا مقصود ہو تو عمومی اتفاق رائے عام طور پر سچائی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس موقع پر اتفاق کی عدم موجودگی ہر دعوے کی ساخت کو کمزور بناتی ہے۔ اگر کوئی محض متنی دلائل پر انحصار کرے تو سب سے زیادہ پیش کی جانے والی دلیل یہ ہے کہ یہ دن دوسرے خلیفہ کی موت سے منسلک ہے۔ اس بارے میں جو روایت سب سے عام ملتی ہے وہ نہایت طویل ہے، اور اس میں اہل بیت کی خوشی کے مناظر تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ اہل علم ہمیشہ متنبع کرتے ہیں کہ جتنی لمبی کوئی روایت ہو، اس کے کمزور یا غیر معتبر ہونے کے امکانات اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ سادہ عقل بھی یہی کہتی ہے کہ کوئی شخص ایک ہی بار سن کر پورا خطبہ لفظ بلفظ یاد نہیں کر سکتا، چنانچہ متن، سند یا ماخذ پر غور کرنے سے پہلے ہی اس کی غیر معمولی طوالت شک و شبہ پیدا کر دیتی ہے۔ یقیناً ہر لمبی روایت جھوٹی نہیں ہوتی، مگر جال سازی طویل متون میں کہیں زیادہ آسانی سے چھپائی جا سکتی ہے، اسی لیے ایسی روایات کے معاملے میں خاص احتیاط برتنا ضروری ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر پریشان کن پہلو یہ ہے کہ یہ روایت سب سے پہلے جس کتاب میں نظر آتی ہے وہ ہے مجموع الآیات، جس کے مؤلف ابو سعید میمون بن قاسم الطبرانی النصیری تھے۔ وہ نصیری فرقے کے نمایاں مبلغین میں شمار ہوتے تھے، اور ان کی پیدائش غیبت کبریٰ کے تقریباً 30 سال بعد ہوئی۔ یہ کتاب نہایت سنگین اور مسئلہ خیز مواد سے بھری ہوئی ہے۔ اس میں ایسی دعائیں پائی جاتی ہیں جن میں امام علی کو خدا کہا گیا ہے۔ یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ امام حسین کو عاشوراء کے دن آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور یہ کہ 10ویں محرم بذات خود عید کا دن ہے۔ دلچسپ مگر تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ عاشوراء والی روایت محض چند صفحات پہلے درج ہے، جہاں 9 ربیع الاول کی روایت مذکور ہے۔ یہ سب کچھ اس حقیقت کی سنگینی کو اجاگر کرتا ہے کہ یہ روایت اپنی بنیاد ہی میں ایک ایسے متن اور ایک ایسے فرقے سے جڑی ہوئی ہے جو شیعہ عقائد کی اصل تعلیمات سے یکسر باہر ہیں۔ اسی لیے غالب گمان یہی ہے کہ یہ سارا واقعہ انہی غالی گروہوں کی گھڑت ہے جنہیں خود شیعہ علماء نے گمراہ قرار دیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ روایت بعد کے ادوار میں شیعہ کتب میں داخل ہو گئی۔ یہ کوئی انوکھی بات نہیں، اسے بغیر باریک بینی اور تنقیدی جائزے کے قبول کر لیا گیا، اور رفتہ رفتہ یہ بعض علماء کے درمیان عام رواج پا گئی۔ مان لیجئے کوئی ماخذ کے مسئلے کو ایک طرف رکھ کر صرف سند پر غور کرے۔ اس روایت میں ایسے راویوں کے نام آتے ہیں جیسے محمد بن العلا الحمدانی الواسطی اور یحییٰ بن محمد بن جد البغدادی۔ یہ تمام افراد کتب رجال میں بالکل نامعلوم ہیں۔ ان کی گمنامی ان کی ثقافت کو ناقابل تصدیق بنا دیتی ہے اور روایت کی صحت پر شدید شبہات ڈالتی ہے۔ ایک اور بڑی مشکل یہ ہے کہ دوسرے خلیفہ کی وفات کے بارے میں جو تاریخی روایات ملتی ہیں وہ ذوالحجہ یا محرم کی نشاندہی کرتی ہیں، نہ کہ ربیع الاول کی۔ اس لیے 9 ربیع الاول کو اس واقعے کے ساتھ جوڑنا انتہائی دشوار ہو جاتا ہے۔ خود روایت کا متن بھی مبالغہ آمیز اور مسئلہ خیز دعووں سے بھرا ہوا ہے۔ 2 چیزیں خاص طور پر نمایاں ہیں۔ قلم کا اٹھ جانا۔ روایت میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ 9 ربیع الاول کے ارد گرد 3 دن تک فرشتے گناہ لکھنا بند کر دیتے ہیں۔ اس سویپنگ دعوے کی کوئی بنیاد مستند ذرائع میں نہیں ملتی، اور یہ قرآن و فقہی اصولوں کی سراسر مخالفت کرتا ہے۔ شدید الزام تراشی۔
रिवायत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बड़े सहाबी को फ़िरौन अहली कहता दिखाया गया है। उन पर कुरान को बदलने, दीन में तहरीफ करने, बैतुल वही को जलाने का इल्ज़ाम लगाया गया है और ये कि सैयदा फ़ातिमा की बद्दुआ उन्हीं दिनों कबूल हुई। ये सख्त लहजा और मवाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत की मारूफ सीरत और अखलाकी किरदार से यकसर मुतसादिम है। इस रिवायत में दावा किया गया है कि उस दिन के 70 से ज़्यादा नाम हैं, जैसे यौमुल इस्तिराहा, अल-गदीर उस्तानी, यौमुल बरका, यौम फरह शिया, ईद उल फित्र थानी वगैरह। अगर वाकई इस दिन को इतनी अहमियत हासिल होती तो हमें अइम्मा और इब्तदाई शिया के उसको मनाने के ज़्यादा शवाहिद मिलते, लेकिन तारीख का सुकूत और इन नामों की मुबालगा आमेज़ फहरिस्त एक दूसरे के साथ नहीं बैठते। ये कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आयम्मा का तरीक़ा नहीं रहा कि वो अपने दुश्मनों की मौत पर जश्न मनाएं, चाहे वो कितना ही बड़ा दुश्मन क्यों ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल या अबू लहब जैसे दुश्मनों की मौत पर खुशी नहीं मनाई। अहले बैत के साथ ऐसे जश्न मंसूब करना उनकी मालूम सीरत और अमल के खिलाफ है, बल्कि मुस्तनद रिवायात बताती हैं कि अहले बैत आम मुस्लिम कम्युनिटी, जिन्हें हम आज अहलुस्सुन्ना वल जमाआ कहते हैं, का एहतराम करते थे। उन्होंने उन्हें अहले जन्नत करार दिया, बशर्ते कि वो बुग़्ज़ अली न रखें और अहले बैत से दुश्मनी न करें और अपने पैरोकारों को उनके साथ खुश अखलाकी और एहतराम से पेश आने की तलकीन की। आयमा ने वसी तर मुस्लिम बरादरी के साथ इज़्ज़त व एहतराम का मुआमला किया। इनकी रहनुमाई की रूह इत्तेहाद, एहतराम और वक़ार पर मबनी थी, न कि मुसलमानों के किसी बड़े रहनुमा की मौत पर खुशियां मनाने पर। वो रिवायत जो उस दिन को जश्न का दिन करार देती है, इस तालीम के सरासर मनाफी है। हमारी राय में और पेश करदा शवाहिद की रोशनी में इस रिवायत को अहले बैत की तरफ मंसूब करना न सिर्फ बेबुनियाद, गलत और बेबसीरती है, बल्कि उनके बुलंद अखलाकी मकाम पर हमला है। अफसोसनाक अमर यह है कि इन सब बातों के बावजूद बेशुमार उलमा आज भी मिंबरों पर, मजालिस में और वीडियोज़ के ज़रिए इस रिवायत को आम करते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने हुज़ैफा यमानी को 9 रबीउल अव्वल के ईद के दिन के 72 नाम तालीम फरमाए। का कुला खाओ तुम दोनों, फ़इन्नहु यौमुन, इसलिए कि आज का दिन वो है यफ़क़तु फ़ीही फ़िरऔन अहले बैती, उम्मत अहले बैत के फ़िरऔन को आज मौत आ जाएगी। لذلك يقولون أنه في هذا اليوم تفرح الزهراء بسبب مقتل هذا العدو الذي جعلها تفارق الحياة بعد أبيها سلام الله عليها. وهو اليوم الذي طعن فيه أحد الذين ظلموا الزهراء عليه السلام وأسقط جنينها وعصرها بين الحائط والباب واعتدى عليها. इन शियों में जो इस रिवायत को रद्द करते हैं, कुछ इस दिन की असल अहमियत को अहले बैत के दीगर दुश्मनों के ज़वाल से जोड़ते हैं, लेकिन इनमें से किसी भी तौज़ीह को मजबूत तारीख़ी तायीद हासिल नहीं। हम इस वीडियो में इन मुतबादिल आरा पर गुफ्तगू नहीं करेंगे, लेकिन जो हज़रात मज़ीद तफसील चाहते हों वो एक मुआसिर आलम की गुफ्तगू का मुताला कर सकते हैं, जिसका लिंक तफसील में मौजूद है। इस दिन के बारे में सबसे ज़्यादा राइज नज़रिया ताहम इमाम ज़माना से इसकी निस्बत का है। ये ताबीर कई अहम सवालात को जन्म देती है, जिन पर हम इस वीडियो के दूसरे हिस्से में तफसील से बात करेंगे।